کوئی بھی بینک کا وہ کسٹمر ہے وہ بینک میں جاتا ہے، اسے چیک بک لینی ہوتی ہے، لیکن ایسے بھی اب کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے اپنی چیک بک لی لیکن اس کے اندر لیف کم تھے، لیکن جب وہ لے رہا ہوتا ہے، وصول کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ بندہ احتیاط نہیں کرتا. لیکن کیا ایسا کوئی امکان ہے کہ چیک بک میں سے کوئی لیف نکال لے اور اس کا مس یوز کرے؟ سر پہلا تو سب سے امپورٹنٹ، یہ بڑا اہم آپ نے ایشو اٹھایا ہے. چیک بک جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور چیک بک آپ کو ریسیو کرائی جا رہی ہوتی ہے تو بینک آپ سے ایک ایکنالجمنٹ رسیٹ سائن کراتا ہے. اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں سائن کرتے ہوئے کہ جی میں نے یہ جو چیک بک ہے لیٹ سے 50 پیجز کی یا 100 پیجز کی یا 25 پیجز کی، اس کے لیوز کا ذکر آتا ہے کہ جی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چیک بک میں نے وصول کر لیا. اب آپ نے جب اکنالجمنٹ رسیٹ دے دی کہ جی میں نے پورے کے پورے 25 اپلائی کیے تھے اور 25 کے 25 میرے پاس لیوز آ گئے ہیں، اور بعد میں آپ کو یہ پتا چلے کہ جی وہ 25 نہیں 24 نکلے ہیں، تو بینک رسپانسیبل نہیں. یعنی سائن تو پہلے کر دیے، ویریفائی نہیں کرتے. سو ایگزیکٹلی، سو چیک بک وصول کرتے ہوئے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ، کیونکہ یہ چیک بک ایک آتھرائزیشن کا ایک ٹیکنیکلی چابی ہے جو آپ کے اکاؤنٹ کی چابی ہے. آپ نے اگر یہ چیک بک جو ہے وہ اس کا پیج کسی کو دے دیا، لیکن سائن وغیرہ بھی تو ہوتے ہیں نا. دیٹس کریکٹ. لیکن دیکھیں نا جی، اب یہی تو انجینئرڈ اور ایک مکینیکل طریقے سے جو وارداتیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایگزیکٹلی یہ ہے کہ پیپل گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا شناختی، آپ کے سگنیچرز کیا ہیں، وہ آپ کے سگنیچرز کو کلوزلی میچ کرتا ہے اور جمع کرا دیتا ہے. لیٹ سے بینک پتہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ اس کا چیک نہیں لگ رہا، سگنیچرز نہیں لگ رہے، بینک اس کو ڈس آنر کر دے گا، تو آپ پیپر چیک کی طرف جائیں گے. اور پولیس کے سامنے جب آپ جائیں گے تو اس نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا چیک ہے یا نہیں ہے. اس کے سامنے آپ صفائیاں پیش کرتے نا، وہ کہے گا جی میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جائیں عدالت میں جا کے ثابت کریں. میرے سامنے تو آ گیا کہ چیک آپ ہی کا ہے، آپ ہی ایکچوئل ہیں، میں پرچہ دے رہا ہوں، کورٹ میں جا کے اسٹیبلش کر دیجیے. تو کورٹ سمجھتی ہے تو بیل دے دے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا چیک کا جو ایک لیف ہے اس کو مس یوز کون کرتا ہوگا؟ سر بینک کا عملہ. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ اس پہ ایک موضوع بیان کرتا ہوں. میرے پاس ایک باپ اور بیٹا ہے، وہ ایک بزنس اکاؤنٹ چلا رہے تھے، اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں سے تقریباً کوئی 40 لاکھ روپے نکل گیا ہے، 2 چیکس میں 19 تقریباً لاکھ روپے. تو میں نے پوچھا کہ کس طرح نکل گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بینک سے جب انکوائر کیا تو بینک نے کہا کہ جی آپ کے عید سے پہلے ہمارے پاس 2 چیک آئے تھے اور ہم نے وہ آنر کر دیے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے آنر کیسے کر دیے؟ مجھے تو کال آتی ہوتی ہے، میسج آتا ہے، مجھے کال آتی ہے کہ جی کال بیک کنفرمیشن کے لیے وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ نے یہ چیک جاری کیا تو آپ کہتے ہیں، تو مجھے تو کال بھی نہیں آئی. انہوں نے کہا نہیں سر ہمارے تو ریکارڈ میں کال بھی آ رہی ہے. اچھا خیر، وہ موضوع تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو مجھے ان کی بات سن کے مجھے یقین نہ آئے، تو میں نے ان سے معذرت کی کہ میں نے کہا سر یا پیسے آپ نے نکالے ہیں یا آپ نے نکالے، کیونکہ میں تو بینکنگ نظام کو سمجھتا ہوں. ممکن نہیں ہے آپ کی چیک بک اس کا لیف کوئی نکال کے اس پہ سائن کر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، کال بیک کنفرمیشن آپ کو نہیں آ رہی، آپ کو عید کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے 40. تو انہوں نے کہا حمزہ صاحب ایک چیز دیکھ لیں. میں کہا دکھائیے. اب یہ میرے لیے بھی نئی بات تھی. انہوں نے مجھے اپنی چیک بک دکھائی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں چیک بک جو ہے اس کے اندر پہلے دن سے جب ہم نے چیک بک وصول کر لی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے رسیٹ کے اوپر چیک بک سائن کرتے ہوئے ہم نے نہیں گنا، یہ ہماری غلطی ہے. کون گنتا ہے؟ آپ گنتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بھی نہیں گنتا. تو انہوں نے کہا چلیں یہاں تک یقین کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں کر لیتا ہوں. اب جب میں نے وہ چیک بک کو اوپن کیا، اس میں شاید صاحب ایک اسٹیپل ہوا ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے 1 یا 2 اسٹیپلز ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ وہ پنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے آپ سے کھلے گی بھی نہیں. اگر آپ اس میں سے کوئی صفحہ بیچ میں سے وائپ کرنے کی کوشش کریں گے نا، اس کا کوئی نہ کوئی ریزیڈیو رہ جائے گا. ہم نے جی وہ چیک بک کو جب اوپر نیچے دیکھا اس میں ایک ریزیڈیو بھی نہیں. مجھے یقین ہو گیا کہ بائی دا ٹائم انہوں نے جب چیک بک لی ہے اس کے اندر یہ لیو نہیں تھا. اچھا ایونچولی بینک کو جب کمپلینٹ کی گئی تو بینک نے کہا نہیں جی ہم نے کال بیک کنفرمیشن بھی کی ہے، چیک بک آپ نے وصول کرتے ہوئے ہمیں 100 پیجز کے اوپر اکنالج کیا ہے، دیر فور ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو میں نے اپنے کلائنٹ کو یہ کہا کہ چلیں یہ تو ایک اور موضوع ہے، لیکن ابھی تیسرا موضوع رہتا ہے اور وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے چیک بک کے اوپر آپ کے چیک کے اوپر سگنیچرز، یہ آپ کے ہیں یا نہیں یہ موضوع دیکھنا ہے. سو وی فائلڈ اے کمپلینٹ ود بینکنگ اومبڈسمین. محتسب کے پاس ہم نے کمپلینٹ فائل کی.
اور وہاں پہ بھی پہلا سوال انہوں نے ہم سے یہی پوچھا, کیونکہ بینک آیا اور اس نے آ کے جواب دیا کہ انہوں نے کہا سر یہ دیکھیں. تو محتسب جو تھے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ سر سب کچھ جائز, یہ کہتے ہیں سی بی سی کی, یہ بھی مان لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چیک گنے بغیر اکنالج کر دیا, ہم مان لیتے ہیں. وہ جو 2 چیکس ہیں اس کے اوپر جو سگنیچرز ہیں اس کی ویریفیکیشن کرا لیتے ہیں. اگر یہ سگنیچرز ہمارے ہوں گے تو ہم ذمہ دار ہیں, ہماری کمپلینٹ خارج کر دیجیے. تو انہوں نے بینک کو پوچھا, بینک نے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں ہے. بینک نے کہا جی لیکن سگنیچرز ہم آج نہیں لیں گے دوبارہ ان کے کمپیریزن کے لیے. انہوں نے کہا جی پیچھے جو ان کے چیکس ہمارے پاس استعمال ہوئے ہیں نا, ان پہ جو سگنیچرز ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اس کے لیے پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری کو موضوع بھیجا گیا. انہوں نے جب کمپیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ یس یہ تو سگنیچرز ان کے ہیں ہی نہیں. یعنی وہ سگنیچرز میں دیکھیں نا آپ, وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا ایک ہلکا سا فرق آ گیا کہ وہ سگنیچر آپ جب شروع کرتے ہیں تو آپ کہیں سے شروع کرتے ہیں, دوسرا آدمی کسی اور سے شروع وہ وہیں سے اس نے بیسکلی پکڑ لیا کہ اس نے کہا یہ تو ان کے نہیں ہیں سگنیچر. تو بینکنگ اومبڈز مین نے پھر ڈائریکٹ کیا انہیں کہ جی آپ یہ 40 لاکھ روپیہ ان کو راؤٹ کریں, کیونکہ قانون میں 29B آف دی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کہتا ہے کہ بینک ایک ایجنٹ ہے. اگر کسی شخص کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, وہ آپ کا پرنسپل ہے, وہ آپ کو حکم کرے گا. حکم کیسے کرے گا؟ چیک کے اوپر سائن کرے. لیکن حمزہ صاحب اسی کیس میں جو آپ بات بتا رہے ہیں, میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہاں تو آپ پتہ ہے کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں, ویریفائی ہو سکتا ہے کہ کس وقت یہ موومنٹ ہوئی, چیک کہاں کیش ہوا, کرانے والا کون تھا, ایسا تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ چیک ہے آن لائن تو ہوا نہیں ہے یہ. دوسرا یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کال آئی کہاں سے آئی, کیسے آئی, کس طرح سے وہ ریسیو نہیں ہوئی, یہ بھی سارا ریکارڈ نکل سکتا ہے. یہ بھی شاید صاحب بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے. ہم نے اس تو لیکن وہ نکالے کس نے پھر؟ ہم نے اس پہ انکوائر کیا. وارد کیریئر تھا, اور جب وہاں سے ہم نے اپنے ریسورسز یا سورسز کا استعمال کرتے ہوئے جب انکوائر کیا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ 2 دفعہ جو ہے سم ری ایشو ہوئی ہے. ایک دفعہ اس نے کہا کہ جی کوئی پتہ نہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے ایک دفعہ ایشو ہوئی ہے, اور دوسری دفعہ اس نے کہا کہ جی کہیں پیکو روڈ ٹاؤن شپ سے ہوئی ہے. یہ رہتے تھے DHA میں اور کافی ضعیف آدمی ہیں جن کی سم ہے جو والد تھے. تو اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا یہ کہ عید کے دنوں میں میرا نمبر بند ہو گیا. اچھا, تو مجھے یہ لگا کہ شاید گورنمنٹ نے کوئی سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے موبائل جو میرا یہ بند کیا. انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا میں گھر پہ تھا نہ میرا کوئی. تو اس کے بعد جب یہ نہیں چل رہی تھی میں نے ان کو کمپلینٹ کی. انہوں نے کہا جی دوبارہ ایشو کرا لیں. تو میں گیا ہوں, میں نے جا کے ان سے ایشو کرا لی. میں نے تو اس ٹائم یہ پوچھا ہی نہیں کہ بھائی کوئی پہلے ری ایشو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے بھی پیسے لیے جا کے. اچھا یہ اس کو آپ اسکیمس میں لے کے جائیں گے یا اس کو فراڈ میں؟ اٹ از اے فراڈ, اٹ از اے کمپلیٹ فراڈ. لیکن دیکھیں بنیادی طور پہ ٹریس نہیں ہوا وہ چیک کس نے استعمال کیا. جی وہ تو بینک کرے گا نا, ہم نے تو پیسے لے لیے, ہمیں تو بینک. دیکھیں جو پرائم ایسپیکٹ دیکھنے والا ہے نا وہ یہ ہے کہ بینک کی غفلت تھی یا نہیں. بینک نے جو سب سے بڑی غفلت کی بھئی CBC کی یا نہیں کی, یہ ایک اور موضوع ہے. یہ تو بہت بات کا ایشو ہے. قانون نے بینک پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ جب وہ کسی چیک کے اوپر سگنیچر ڈاکیومنٹ آتا ہے تو وہ چابی آتی ہے, وہ ایک حکم آتا ہے جو کسٹمر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ پیسے فلاں شخص کو جاری کر دیے جائیں. اب بینک نے یہ تصدیق کرنی ہے نا کہ یہ واقعی آتھرائزیشن جو ہے وہ کسٹمر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آپ دیکھیں نا اس کے اندر اتنی اماؤنٹ کے بعد تو آپ کا CNIC بھی لگتا ہے. کریکٹ. اس میں پھر یہ سیلف ہے, وہ لگا کیش ہے, یہ سب سب کچھ انفارمیشن تو آ گئی. وہ کوئی کراچی کا کوئی بندہ تھا, اس کو کہیں لاہور, پورا ایک آرگنائزڈ کرائم تھا وہ, اس کی تو ساری ڈیٹیل آ گئی. لیکن ہم نے اس پہ اس لیے انکوائر نہیں یعنی کیا. کہ وہ لیو پہلے سے نکلا ہوا تھا, ایسا نہیں ہے کہ گھر میں سے کس نے نکالا. ایبسلیوٹلی سر, وہ لیو پہلے سے نکلا ہوا تھا. اور وہ میں نے اتنا آرگنائز میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ربڑ کی اسٹیمپوں سے ایسے بایو میٹرک کر دی گئی, اس کے اوپر سم جاری ہوئی, ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا. یعنی یہ نیٹ ورک ایسا ہے, ایسا خوفناک قسم کا نیٹ ورک ہے جو پہلے سے اس کا پلان جس نے کیا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس لیے سر بہت ضروری ہے کہ آپ, اب میں اس غلطی سے یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم چیک بک وصول کرتے ہوئے اپنی چیک لیوز کو کاؤنٹ کریں. یہ میں نے جب سے پہلا موضوع تھا, تو میں نے اس کے بعد جب بھی چیک بک لیا میں نے کاؤنٹ کیا. میں نہیں سائن کرتا, مجھے اس نے ریسنٹلی برانچ نے کہا سر سائن کر دیں. ایسے ہی ہوتا ہے, اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. میں کہ مجھے وہ پتا جو تجھے نہیں پتا. ٹھگا ٹھگ ہم اپنے لگا رہے ہوتے ہیں, سارے تھم لگا رہے ہوتے ہیں, فنگرز دے رہے ہوتے ہیں ساری کی ساری, کوئی نہیں چیک کرتا. جان چھڑاتے ہیں یا کسی کو آتھرائزیشن دے دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی میرا ملازم ہے, میرا رشتہ دار ہے, وہ جائے گا جا کے. بھائی جو بھی جا رہا ہے کاؤنٹ کرے لیوز کو, اس کے بعد سائن کرے, ورنہ ذمہ داری آپ پہ ہے. یہ تو کیس میں ایک ہمیں فائدہ یہ ہو گیا
کیس بینک کا بہت اچھا کیس تھا, لیکن وہ ایک جو سب سے بہترین موضوع یہ ہو گیا کہ وہ چیک سگنیچرز میچ نہیں کیے. اب نارملی جو چیک آنرنگ جو اتھارٹی تھی, جو کیشیئر تھا, اس کے ذہن میں 2 سوال آئے ہوں گے. چیک تو وہی ہے جو ہم نے ان کو ایشو کیے ہوئے ہیں. دوسرا سوال کہ جی اس کا موبائل نمبر ہے, کال کی, جی سر یہ چیک آپ نے بھیجا ہے؟ جی میں نے بھیجا ہے. اور ٹھیک ہے, آپ کیا دیکھنا. تو اس نے آگے ہو سکتا ہے سگنیچرز کو اگنور کر دیا ہو. لیکن بینک کی ذمہ داری تو بنتی ہے وہ سگنیچر یس اس گینگ کے پاس کیسے اب گئے؟ سبق ہو گیا نا سر بینک کے لیے. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یہ جو بینکنگ محتسب ہے نا سر, بینکنگ محتسب جو پاکستان میں مختلف بینکس کے اندر جو وائلیشنز یا جو کرائم یا ڈفرینٹ ایسے انسٹنسز آتے ہیں جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نیا طریقہ ہے فراڈ کرنے کا, تو بینکنگ محتسب اس کے اوپر کوارٹرلی رپورٹس یا اینول رپورٹس بنا کے اسٹیٹ بینک کو بھیجتا ہے. اسٹیٹ بینک پھر سارے بینکس کو فارورڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ نیا طریقہ آ گیا ہے اب. سو اس کو کہتے ہیں پروڈینشیل ریگولیشنس, جس میں پروڈنٹ عمل کے لیے, احتیاط کے لیے بینکوں کو ہدایت دی جاتی ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہ بھائی خیال رکھیں تمہارے کسٹمر کے ساتھ یہ فراڈ ہو سکتا ہے. تو آپ نے اب یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر بندہ جس کو آپ سگنیچرز کر رہے ہیں, اب وہ یقیناً بینک نے اس کو رپورٹ کر دیا, اسٹیٹ بینک نے بتا دیا ہے سارے بینکوں کو کہ بھائی اب آپ نے یقینی بنانا ہے کہ سگنیچرز دیکھیں. اگر آپ نے سگنیچرز نہیں دیکھے اور آپ سی پی سی کر رہے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے. پریسیڈنٹ بن گیا نا جی. تو اس طرح کی نیومرس اپڈیٹس ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک بینکنگ امبڈسمین سے لے کے بینک کو سپلائی کرتا ہے, اور بینک اس کی بنیاد کے اوپر اپنی اس فائنینشیل جو انڈسٹری ہے اس کو مزید مضبوط کرتا جاتا ہے تاکہ کسٹمرز جو ہیں ان کو نقصان نہ ہو. چلیے سر, بہت بہت شکریہ.